فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 64 پڑھیں گے۔ 35واں باب جنگ خندق کا بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 623۔ قطب الدین راوندی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب امیر المومنین نے عمر بن عبدود کو قتل کیا تو اپنی تلوار امام حسن کو دے کر فرمایا کہ اس کو اپنی والدہ کو دے دو کہ وہ دھو دیں۔ جب خود بیت الشرف میں تشریف لائے اور چاہا کہ تلوار کو نیام میں رکھیں، خون کا ایک نقطہ اس میں باقی دیکھا تو کہا شاید فاطمہ نے اس کو دھویا نہیں۔ کہا گیا دھویا تو ہے، تو فرمایا پھر یہ خون کا نقطہ کیوں ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالفقاری سے پوچھو، وہ خود بتائے گی۔ جناب امیر المومنین نے ذوالفقار کو حرکت دی اور فرمایا شاید فاطمہ طاہرہ نے اس نجس و ناپاک خون کو تجھ سے نہیں دھویا۔ ذوالفقار بقدرت خداوند جبار گویا ہوئی کہ ہاں معصومہ عالم نے دھویا ہے، لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے کسی کو قتل نہیں کیا کہ عمر بن عبدود سے زیادہ اس کو فرشتے دشمن رکھتے ہوں، لہذا خداوند عالم نے مجھے حکم دیا کہ اس کے اس نقطۂ خون کو میں پیوں، کیونکہ یہ میرا حصہ ہے۔ تو جب کبھی آپ مجھ کو نیام سے نکالیں گے اور فرشتوں کی نظر اس نقطے پر پڑے گی تو وہ آپ پر صلوات بھیجیں گے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے رتبہ امامت کے اعتبار سے 2 سال یا 3 سال کی عمر میں تلوار نکالی اور اس کو پیغام پہنچایا۔ جاننا چاہیے کہ مورخین عامہ کے گروہ نے بیان کیا کہ جب عمر مارا گیا اور اس کے قتل کی خبر ابو سفیان کو پہنچی، بے تعامل کوچ کر کے مکے کی طرف چلا گیا، اور علی بن ابراہیم، شیخ تبریسی اور کتب راوندی نے روایت کی کہ اس کے قتل کے بعد 15 روز یا زیادہ دنوں تک مشرکین ٹھہرے تھے اور مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور سردی اور کمی آذوقہ کے سبب مسلمانوں کی حالت نہایت خستہ ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں حضرت سے طعام میں برکت جیسے معجزات ظاہر ہوئے جو ابواب معجزات میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ امام رضا سے روایت کی کہ اگر امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم حضرت کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے کہ جناب فاطمہ زہرا ایک ٹکڑا روٹی کا حضرت کے واسطے لائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ کہاں سے لائیں؟ عرض کی میں نے حسن اور حسین کے لیے پکایا تو اسی میں سے ایک ٹکڑا آپ کے واسطے بھی لائی ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ پہلی غذا جو 3 روز کے بعد تمہارے پدر کو میسر ہوئی ہے۔ 3 روز سے حضرت نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ قطب راوندی نے روایت کی کہ جب خندق کھودنے کے زمانے میں مسلمانوں پر بھوک کا غلبہ ہوا تو حضرت نے ایک مٹھی خرما طلب کیا اور ایک کپڑا بچھا دیا، اس پر وہ خرمے رکھ دیے۔ پھر حضرت نے منادی کرا دی کہ آؤ اور ناشتہ کر لو۔ یہ سن کر تمام اہل مدینہ جمع ہو گئے اور اس میں سے خرما کھا کر سیر ہو گئے۔ پھر خرمے اس کپڑے سے گر پڑتے تھے۔ پھر علی بن ابراہیم اور دوسرے لوگوں نے روایت کی کہ جب قریش کے قیام کی مدت طویل ہوئی تو ابو سفیان نے حی بن اخطب سے کہا کہ اے یہودی تیری قوم کہاں ہے؟ حی بن اخطب بنی قریظہ کے پاس آیا اور کہا تم پر وائے ہو، قلعے سے باہر نکلو، اب بھی جبکہ محمد سے عہد و پیمان توڑ چکے ہو قلعے میں بیٹھے ہو، نہ محمد کے ساتھ رہے نہ قریش کے ساتھ ہوئے۔ کعب نے کہا ہم قلعے سے باہر نہیں نکلیں گے جب تک قریش اپنے 10 روسا کو ہمارے پاس رہن نہ رکھ کر دیں، جن کو ہم قلعے میں رکھیں گے، تاکہ اگر محمد پر ان کو فتح نہ حاصل ہو تو اس وقت تک یہ یہاں سے حرکت نہ کریں جب تک ہمارے عہد و پیمان کو اسی طرح مضبوط نہ کر دیں جس طرح پہلے تھے۔
پہلے تھا، لیکن کیونکہ ہم مطمئن نہیں کہ قریش چلے جائیں اور ہم اپنے گھروں میں بند رہیں اور پھر ہم سے محمد جنگ کریں، ہمارے مردوں کو قتل کریں، ہماری عورتوں اور بچوں کو قید کریں، اور اگر ہم قلعے سے نکل کر تمہارے ساتھ نہ دیں تو ممکن ہے محمد ہم پر رحم کرے اور ہمارے عہد کو اثر نو مان لیں۔ ابن اخطب نے کہا تو نے نہایت بیہودہ اور باطل گفتگو کی، قریش کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتے اور نہ محمد ہی تجھ سے عہد کریں گے، اور تم اب نہ محمد کے ساتھ ہی رہے نہ قریش کے۔ کعب نے کہا یہ تیری رائے کی نحوست ہے، تو قریش کے ساتھ اڑتا اور بھاگتا ہے اور ہم کو ہمارے شہر میں چھوڑے جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں ہمارے ساتھ کریں۔ ابن اخطب نے کہا خدا اور موسیٰ کا عہد اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ اگر قریش نے محمد پر فتح نہ پائی تو میں تیرے ساتھ قلعے میں رہوں گا، اور جو کچھ تم لوگوں پر گزرے گی مجھ پر بھی گزرے گی۔ کعب نے کہا میرا قول تو وہی ہے جو میں نے کہا، اگر قریش ہمارے ہاتھ اپنے آدمیوں کو رہن کر دے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ورنہ قلعے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آخر ابن اخطب واپس آئے اور قریش کو اس کا پیغام پہنچایا۔ جب ابو سفیان نے یہ بات سنی تو بولا کہ واللہ یہ پہلا فریب ہے۔ نعیم بن مسعود نے سچ کہا تھا کہ مجھے ان بندروں اور سوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ غرض جب مسلمانوں پر محاصرے کی شدت ہوئی اور سردی کی زیادتی اور بھوک کے سبب وہ یہودیوں سے بہت خائف ہوئے اور منافقین طعن و طنز کے ساتھ نامناسب باتیں کرنے اور مسلمانوں کو ڈرانے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور حضرت کے اصحاب میں سوائے چند سب کے سب منافق ہو گئے، اور حضرت نے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ عرب کے گروہ اتفاق کر کے آئیں گے اور یہود ہمارے ساتھ فریب کریں گے۔ اس وقت ہم پر نہایت سختی اور دشواری ہوگی اور انجام کار ہم ان پر غالب آئیں گے۔ جب قریش آئے اور یہودیوں نے اپنا عہد توڑا تو منافقوں نے کہا کہ خدا و رسول نے ہم سے مکر و فریب کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ ان میں سے اکثر منافقوں کے مکانات مدینے کے اطراف میں تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دیجیے کیونکہ ہمارے مکانات مدینے کے کناروں پر ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ دشمنوں کی کوئی جماعت لوٹ نہ لیں۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا آؤ ہم بھاگ چلیں اور قریوں میں دیہاتیوں کے پاس پناہ لیں کیونکہ محمد کے تمام وعدے باطل ہو گئے۔ حضرت صحابہ کی ایک جماعت مقرر فرمائی کہ رات کو مدینے کی پاسبانی کیا کرے، اور حضرت امیر المومنین تمام شب لشکر کے گرد پھرتے اور سب کی حفاظت کرتے تھے۔ اگر قریش میں سے کوئی شخص دکھائی دیتا تو اس سے مقابلہ کرتے۔ آپ خندق کو پار کر کے قریش کے پاس پہنچ جاتے تھے، وہ لوگ آپ کو دیکھتے تھے مگر آپ کچھ پرواہ نہ کرتے، اور اکثر تمام رات تنہا کھڑے ہوئے نماز میں مشغول رہتے، اور جب صبح ہوتی تو اپنے مقام پر آ جاتے تھے۔ اس مقام پر امیر المومنین کی مسجد مشہور و معروف ہے، جو شخص وہاں جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ مسجد ایک تیر کی مسافت کے برابر مسجد فتح سے دور عتیق کی جانب ہے۔ غرض کہ جب حضرت نے اپنے اصحاب کی پریشانی اور محاصرے کے طول ہونے کے سبب مشاہدہ فرمائی، مسجد فتح کی طرف پہاڑ پر چلے گئے جس پر آج مسجد فتح واقع ہے، اور بارگاہ عزت و جلال میں دست مناجات بلند کر کے گریہ و زاری کے ساتھ عرض کی اے مصیبت زدوں کے فریاد رس اور اے غمگین کی دعائیں قبول کرنے والے، اور اے شدت تکلیف کو رفع کرنے والے، تو میرا اور میرے آباء و اجداد کا مولا ہے، ہم سے ہمارے رنج و غم و اذیت کو دور کر دے اور اپنی طاقت و قوت و قدرت سے اس قوم کی تکلیف اور شدت کو رفع فرما دے۔ اس وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کی مناجات سنی اور آپ کی دعا قبول فرمائی، اور ہوا اور آندھی کو فرشتوں کے ساتھ حکم دیا ہے کہ قریش اور ان کے لشکر کو بھگا دیں، تو ہوا اور آندھی نے مشرقین کے خیموں کو اکھاڑ ڈالا۔ آخر وہ سب بھاگنے پر آمادہ ہوئے۔ جبرائیل نے حضرت کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے حذیفہ کو آواز دی، وہ حضرت کے پاس سوئے ہوئے تھے اس لیے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت نے دوبارہ ان کو آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ حذیفہ بولے لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا تم کو پکار رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے۔ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سردی اور بھوک کی شدت سے میں بول نہ سکا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اور قریش کا حال دریافت کرو اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرنا، بے شک مجھے خدا کی جانب سے خبر آئی کہ خدا نے ان پر ہوا کو مسلط فرمایا ہے اور وہ بھاگنے میں مشغول ہیں۔ اور حذیفہ نے کہا میں سردی سے کانپ رہا ہوں، خندق کو کیوں کر عبور کروں۔ آخر میں روانہ ہوا اور حضرت کے اجازت سے جب خندق سے گزرا تو ایسا گرم ہوا کہ گویا حمام میں ہوں۔ جب قریش کے لشکر میں داخل ہوا تو ایک بڑا
خیمہ نظر آیا، میں اس کی طرف چلا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے آگ روشن کر رکھی ہے جو کبھی بجھ جاتی ہے کبھی جلتی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ ابو سفیان ملعون کا خیمہ تھا۔ وہ لائن آگ کے پاس بیٹھا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے گروہ قریش، اگر محمد کے خیال کے مطابق ہم اہل آسمان سے جنگ کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اہل آسمان سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے، اگر اہل زمین سے مقابلہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ پھر بولا کہ اپنے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرو، اس طرح کہ محمد کا کوئی جاسوس ہمارے درمیان نہ ہو۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن عاص اور معاویہ کے بیچ میں تھا۔ میں نے دائنی طرف سبقت کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عمر بن عاص ہوں۔ پھر بائیں طرف مڑ کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں معاویہ ہوں، اور میں نے اس وجہ سے سبقت کی کہ کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ تم کون ہو۔ پھر ابو سفیان اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اونٹ کا پیر بندھا ہوا تھا۔ اگر حضرت نے یہ تاکید نہ کر دی ہوتی کہ میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرنا تو میں اس ملعون کو قتل کر دیتا۔ پھر ابو سفیان سے خالد بن ولید نے کہا کہ مناسب ہے کہ میں تمہارے کمزوروں کی حفاظت کے لیے موجود رہوں۔ اس نے کہا تیار ہو جاؤ اور سامان بار کرو۔ غرض سب نے سامان اونٹوں پر بار کیا اور بھاگ گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت نے مسلمانوں سے کہا ابھی اپنے مقام سے حرکت نہ کرنا، مگر لوگوں نے نہ مانا اور طلوع آفتاب تک سب مدینے چلے گئے۔ بہت تھوڑے اصحاب حضرت کے ساتھ رہ گئے، اور کلینی نے بسند حسن روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں ایک ٹیلے پر کھڑے تھے جس پر مسجد فتح واقع ہے۔ رات بہت اندھیری اور شدید سردی کا عالم تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو قریش کی خبر لائے، اس پر بہشت واجب ہوگی۔ کوئی شخص نہ اٹھا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ہلا کر فرمایا کہ بہشت سے بہتر لوگ اور کیا چاہتے تھے۔ آخر حضرت نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو اس جگہ سویا ہے؟ حذیفہ نے کہا میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس پوری رات میں تم میری آواز سنتے رہے اور جواب نہ دیا، میرے پاس آؤ۔ حذیفہ اٹھے اور معذرت کی کہ حضور پر میں فدا ہوں، سردی اور تکان کے سبب جواب نہ دے سکا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اور قریش کی باتیں سنو اور ان کے حالات سے مجھے آگاہ کرو۔ جب حذیفہ روانہ ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خداوندہ اس کی حفاظت فرما، آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے، یہاں تک کہ اس کو میرے پاس واپس پہنچا دے۔ حضرت نے حذیفہ کو تاکید کر دی کہ جب تک میرے پاس واپس نہ آئیں کوئی دوسرا کام نہ کریں۔ غرض حذیفہ اپنی تلوار، سپر اور تیر و کمان لے کر روانہ ہوئے۔ حذیفہ کہتے کہ جب میں روانہ ہوا تو مطلق سردی اور بھوک کا مجھ پر اثر نہ تھا، یہاں تک کہ خندق کو پار کر لیا اور مسلمان اور مشرکین اسی مقام پر جمع تھے۔ ادھر حضرت دعا کر رہے تھے کہ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اور اے مصیبت زدوں کی دعاؤں کی قبول کرنے والے، میرے رنج و غم کو دور کر دے، بے شک تو میرا اور میرے اصحاب کا حال دیکھ رہا ہے۔ اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، خدا نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور دشمنوں کے دھڑکے سے آپ کو بچا لیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو بیٹھ گئے اور اپنا امامہ کھولا اور آنکھوں سے آنسو جاری کیے اور کہا میں تیرا شکر کرتا ہوں جیسا کہ تو نے مجھ پر اور میرے اصحاب پر رحم فرمایا۔ پھر حضرت نے بیان فرمایا کہ خدا نے ان پر آسمان اول سے ایک ہوا بھیجی جس میں کنکر تھے، اور آسمان چہارم سے ایک ہوا بھیجی جس میں بڑے بڑے پتھر تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں خندق کے پار آیا تو قریش کے لشکر میں آگ روشن دیکھی، اور دیکھا پہلے لشکر پر آندھی کا طوفان آیا جس میں سنگریزے تھے، تمام آگ اڑ گئی اور خیمے اکھڑ گئے اور ان کے نیزوں کو زمین پر گرا دیے۔ ان سب نے سنگریزوں سے بچنے کے لیے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور ہم ان کے سروں پر پتھروں کے ٹکرانے کی آواز سنتے تھے۔ حذیفہ وہ مشرکوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ ناگاہ مشرکوں کے بیچ میں شیطان کا ایک سردار کی صورت میں کھڑا ہوا اور بولا اے لوگو، تم اس ساحر کذاب معاذ اللہ کے قریب آ کر ٹھہرے ہو، یہ سال ٹھہرنے کا نہیں ہے، چوپائے سب ہلاک ہو گئے، وہ تمہارے ہاتھ سے بچ کر نکل نہیں سکتا، اس سال نہ صحیح آئندہ سال، لہٰذا ہر شخص اپنے پاس کے آدمی کا نام پوچھ لے۔ یہ سنتے ہی حذیفہ نے جلدی کر کے پہلے ہی اپنے داہنے بائیں شخصوں سے ان کا نام پوچھا۔ ایک نے کہا میں معاویہ ہوں اور دوسرے نے کہا میں سہیل بن عمرو ہوں۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں خدا کا ایک بڑا لشکر آیا اور ان پر بڑے بڑے پتھر برسانے لگا۔ ابو سفیان کود کر سوار ہو گئے اور قریش کو چلایا کہ جلدی سامان لا دو
طلحہ نے اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر ایک بلائے سخت مسلط کر دی۔ وہ کود کر اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اور قبیلہ اشج کے درمیان ندا کی کہ جلد بار کرو۔ اینیا بن حسن، حارث بن عوف مزنی اور اقرا بن حابس وغیرہ ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو بھاگنے کا حکم دیا اور ان کا حال قیامت کے حال کے مانند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حذیفہ واپس آئے اور حضرت کی خدمت میں تمام حالات بیان کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین کے بھاگنے کے بعد حضرت نے فرمایا اب وہ ہم سے جنگ کی غرض سے کبھی نہ آئیں گے بلکہ ہم ان سے جنگ کے واسطے جائیں گے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ علی بن ابراہیم وغیرہ نے روایت کی کہ غزوہ خندق میں حیان بن قیس بن ارقا ایک تیر سعد بن معاذ کی جانب پھینکا، وہ ان کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا اور کہل کو قطع کر دیا۔ اکھل وہ رگ جو سر سے جا کے متصل ہوتی ہے، اور بولا یہ تیر لے، میں ابن ارقا ہوں۔ سعد نے کہا خدا تیرے چہرے کو آگ میں جلائے، اس رگ سے بہت خون نکل گیا اور سعد بہت کمزور ہو گئے، تو اس رگ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر دعا کی کہ اے معبود، اگر قریش کی اس جنگ میں ابھی کچھ جان باقی تو مجھے بھی باقی رکھ تاکہ ان سے جنگ کروں، کیونکہ میں کسی سے لڑنا زیادہ پسند نہیں کرتا بنسبت اس گروہ کے ساتھ لڑنے کے جو خدا اور رسول سے لڑتے ہیں۔ اگر قریش کی لڑائیاں حضرت سے ختم ہو گئی ہیں تو اس زخم کو میری شہادت کا سبب قرار دے اور مجھ کو موت دے دے تاکہ میری آنکھیں بنی قریظہ کے قتل ہونے سے روشن ہو جائیں۔ بس خون بند ہو گیا اور ان کے ہاتھ پر ورم آ گیا۔ حضرت نے ان کے لیے ایک خیمہ نصب کرا دیا اور خود ان کی پرستاری اور ان کے حالات کی نگرانی میں مشغول ہوئے۔ اس وقت خداوند عالم نے یہ آیتیں بھیجیں۔ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 9 تا 14۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تمہارے دشمنوں کے لشکر آئے تو ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتوں کا لشکر، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 1۔ جس وقت کے وادی کے اوپر اور اس کے نیچے سے تمہاری طرف فوجیں آئیں اور تمہاری آنکھیں اپنے حلقوں میں خوف کے باعث خیرہ ہو گئیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم خدا کی طرف بدگمانیاں کرنے لگے، اس وقت مومنین امتحان میں ڈالے گئے اور وہ خوب جھنجھوڑے گئے، جبکہ منافقوں نے اور ان لوگوں نے کہا جن کے دل میں کفر و شرک کا مرض تھا کہ خدا و رسول کا وعدہ صرف فریب و دھوکہ ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب منافقوں کے ایک گروہ نے کہا اے اہل مدینہ، لشکر میں ٹھہرنے کا یہ وقت نہیں ہے، پس واپس چلو۔ ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ مدینے میں ہمارے مکانات خالی ہیں اور وہ کچھ مضبوط اور مستحکم نہیں ہیں، یا وہ مکانات شہر کے کناروں پر ہیں اور دشمنوں سے قریب ہیں، حالانکہ وہ خالی اور غیر محفوظ نہ تھے۔ ان کا ارادہ صرف جنگ سے بھاگنے کا تھا۔ علی بن ابراہیم کی روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے مکانات مدینے کے کناروں پر ہیں اور ہم یہودیوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر مشرکوں کا لشکر مدینے کے چاروں طرف سے منافقوں پر یکبارگی حملہ کر بیٹھے ہو اور وہ ان سے کافر ہو جانے کو کہیں تو یہ منافقین بظاہر کافر ہو جائیں گے اور کافر ہونے کے بعد زیادہ دنوں محفوظ نہ رہیں گے بلکہ بہت جلد عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے منافقوں کے تغیر اور ڈانٹ پھٹکار میں بہت سی آیتیں نازل فرمائیں، جن میں سے بعض اس سے قبل مذکور ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 22 سورہ احزاب، مومنین میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو جو خدا سے کیا تھا پورا کر دیا، یعنی جنگ میں ثابت قدم رہے اور حال میں خدا کی رضا پیش نظر رکھی۔ ان میں سے بعض نے اپنے عہد کو وفا کیا اور شہید ہو گئے، اور بعض ان میں سے انتظار کر رہے ہیں اور اپنے عہد میں مطلق تغیر نہیں ہونے دیا۔ بسندائے معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت جناب حمزہ اور امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ کہ خدا کا وعدہ پورا ہو گیا، یعنی ان کی اجل آ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس سے مراد جناب حمزہ و جعفر ہیں، اور جو
اور جو انتظار کر رہے ہیں وہ امیر المومنین ہیں۔ پھر علی بن ابراہیم نے کہا کہ خدا نے اس آیت کو اس طرح نازل فرمایا ہے کہ آیت نمبر 25 سورہ احزاب، آیت پارہ نمبر 21، یعنی خدا نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ مدینے سے دور کر دیا، نہ ان کو مدد ملی اور نہ غنیمت ہی حاصل ہوا اور نہ غنیمت ہی حاصل ہوئی، اور خدا نے مومنین کی علی کے ذریعے سے مدد کی۔ انہوں نے عمر بن عبدوت وغیرہ کو قتل کیا، اور خدا صاحب قوت اور سب پر غالب ہے۔ واضح ہو کہ خندق کا کھودنا حدیثوں سے ماہ رمضان میں ظاہر ہوتا ہے، اور مشہور یہ کہ جنگ ماہ شوال میں ہوئی۔ مسلمانوں کے گرد کافروں کا محاصرہ بعض کہتے ہیں کہ 20 روز تک قائم رہا، اور بعض 24 اور 27 روز کہتے ہیں، واللہ علم۔ اس کے ساتھ ہی 35واں باب جنگ خندق کا بیان اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 629 آغاز ہوتا ہے 36واں باب، ذکر غزوہ بنی قریظہ، شہادت سعد بن معاذ اور ابو لبابہ کی توبہ کا قبول ہونا۔ علی بن ابراہیم شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فرصت کر کے مدینے واپس آئے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پانی لا کر رکھا کہ حضرت اس سے غسل فرمائیں اور غبار سفر دور ہو۔ حضرت غسل کرنا چاہتے ہی تھے، اور ابھی علم نصرت شمیم کو لپیٹا نہیں تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے، اور تبریسی کی روایت کے مطابق ابھی ناقے پر سوار تھے، سفید عمامہ باندھے ہوئے تھے جس کے گوشے کاندھے پر لٹکے تھے، جو بہشت کے استبرق کا گوہر و یاقوت سے مکمل تھا، جس پر غبار نمایاں ہو رہا تھا۔ غرض حضرت نے عمامے سے غبار کو صاف کیا۔ جبرائیل نے کہا خدا آپ پر رحمت نازل کرے، آپ نے اسلحے کھول دیے، لیکن ابھی اہل آسمان فرشتوں نے نہیں کھولے۔ ہم فرشتے کفار قریش کے تعاقب میں تھے اور ان پر سختی کرتے اور بھگاتے رہے، یہاں تک کہ ان کو روحا میں پہنچا دیا، اور علی بن ابراہیم کی روایت کے مطابق حمر الاسد تک پہنچا دیا۔ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خلاق ارض و سما آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ نماز عصر یہاں نہیں بلکہ بنی قریظہ کی بستی میں پڑھیے، اور میں آپ سے پہلے جاتا ہوں اور ان کے قلعے کو ہلاتا ہوں۔ روایت تبریسی ان کو اسی طرح کوٹتا ہوں جیسے بیج پتھر پر کوٹا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت روانہ ہوئے۔ حارثہ بن نعمان سے ملاقات ہوئی، آپ نے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہی قلبی یہاں لوگوں کو ندا دے رہے ہیں کہ کوئی یہاں نماز عصر نہ پڑھے بلکہ بنی قریظہ کی آبادی میں چل کر ادا کرے۔ حضرت نے فرمایا وہی نہیں بلکہ جبرائیل ہیں۔ پھر جناب امیر کو بلوایا اور فرمایا کہ لوگوں میں ندا کریں کہ کوئی نماز عصر یہاں نہ پڑھے بلکہ بنی قریظہ کے پاس چل کر پڑھے۔ جناب امیر نے لوگوں سے پکار کر کہا، اور سب مدینے سے باہر چل کھڑے ہوئے۔ جناب امیر نے بڑا علم اٹھا لیا اور حضرت کے آگے چلے۔ حضرت بنی قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قرب الاسناد میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو سیاہ علم دے کر لوائے سفید کے ساتھ بھیجا جس کو عقاب کہتے تھے۔ اور فرات ابن ابراہیم نے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب سے مراجعت فرمائی، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا ابھی ہتھیار نہ کھولیے کیونکہ میں فرشتوں کے ساتھ کفار قریش کا حمراء الاسد تک تعاقب کر رہا تھا۔ اب خدا کا آپ کو یہ حکم ہے کہ بنی قریظہ سے جنگ کے لیے چلیے، اور میں فرشتوں کے ساتھ جاتا ہوں تاکہ ان کے قلعے کو ہلا دوں۔ جب تک آپ میرے پاس پہنچے تو حضرت نے امیر المومنین کو علم دیا اور جبرائیل کے پیچھے روانہ کیا، اور خود تھوڑی دیر توقف فرمانے کے بعد جا کر ان سے ملک ہو گئے۔ راستے میں جو شخص آپ سے ملتا اس سے پوچھتے کہ اس سوار کو تم نے دیکھا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ وہاں وہی قلبی تھے، وہی قلبی گئے ہیں، کیونکہ جبرائیل اس روز انہی کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے اور اپنے گھوڑے پر ارغوانی کپڑا ڈالے ہوئے تھے۔ جب حضرت کا لشکر قلعہ بنی قریظہ کے پاس پہنچا اور ان کے منادی نے ندا دی کہ ابو لبابہ بن عبد المنظر کہاں ہو؟ جناب رسول خدا نے لبابہ سے فرمایا کہ تم کو بنی قریظہ بلاتے ہیں۔ ابو لبابہ ان کے پاس گئے تو وہ سب رونے لگے اور کہا کہ ہم اس لشکر سے جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابو لبابہ کا قصہ اس کے بعد مذکور ہوگا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ قریش کے پسپا ہونے
اور شکست کھانے کے بعد حیy بن اخطب بنی قریظہ کے قلعے میں داخل ہوا، اور جب امیر المومنین نے علم اٹھایا اور قلعے کے نیچے نصب کیا، کعب بن اسید نے قلعے سے دیکھا وہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہا تھا اور ہاں حضرت کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ حضرت اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ باروایت شیخ مفید جب حضرت کو ان لوگوں نے دیکھا، ان کو یاد آیا کہ عمر بن عبدوت کے قتل کرنے والا آ گیا تو ان کے دلوں میں بے پناہ رعب پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت قریب آئے اور ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ امیر المومنین آپ کے استقبال کو پڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، قلعے کے نزدیک مت جائیے۔ جناب نے حضرت نے یہ سمجھا کہ شاید وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی کلمہ توہین ان لوگوں کا حضرت نہ سن لیں۔ حضرت نے فرمایا، جب وہ مجھ کو دیکھیں گے تو خدا ان کو اور ذلیل کر دے گا، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں پھر نہ کہیں گے، اور جس طرح خدا نے تم کو عمر بن عبدوت کے قتل پر قدرت عطا کی، ان کے قتل پر بھی قوت بخشے گا، اور تم کو خدا کی جانب سے مدد و نصرت کی خوشخبری ہو۔ حق تعالیٰ نے مجھ کو رعب و ہیبت کے ساتھ نصرت عطا فرمائی کہ میرا خوف 1 مہینے کی راہ کی دوری سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ غرض جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے قلعے کے نزدیک پہنچے، فرمایا، اے بندروں اور سوروں کے بھائیوں، اے شیطان کی عبادت کرنے والوں، مجھے گالیاں دیتے ہو۔ ہم جس گروہ کے قریب انتقام کے لیے پہنچتے ہیں وہ دن ان کے لیے نہایت بد ہوتا ہے۔ یہ سن کر کعب نے قلعے کے اوپر سے دیکھا اور کہا، اے ابو القاسم، خدا کی قسم آپ نے کبھی جاہلوں کی طرح گالی دینے والے نہ تھے، آپ تو کبھی جاہلوں کی طرح گالی دینے والے نہ تھے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت اس کی یہ بات سنی، بے انتہا شرم و حیا کے سبب سے عصا آپ کے ہاتھ سے اور ردا دوش مبارک سے گر گئی اور چند قدم پیچھے ہٹے۔ قلعے کے گرد خرمے کے درخت بہت تھے کہ لشکر کے قیام کی جگہ نہ تھی۔ حضرت نے اپنے دست مبارک سے درختوں کو اشارہ کیا اور وہ جنگل میں منتشر ہو گئے، اور قلعے کے پاس میدان کشادہ ظاہر ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور 3 روز تک ان کا محاصرہ کیا۔ اس عرصے میں ایک شخص بھی ان میں سے باہر نہ آیا، نہ اس کا محاصرہ کا ان کا کوئی اثر ہوا۔ 3 روز کے بعد غزال بن شمول باہر نکلا اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کیجیے جو بنی نذیر کے ساتھ آپ عمل میں لائے، یعنی ہم کو امان دیجیے تاکہ ہماری جانیں محفوظ رہیں اور ہمارے تمام مال و اسباب آپ لے لیں، ہم آپ کے شہر سے نکل جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے حکم سے قلعے سے باہر نہ نکلو گے، تاکہ میں جو کچھ کروں۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا۔ پھر چند روز تک اور لوگ قلعے میں محصور رہے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں اور لڑکے بچے تنگی رسد سے بےتاب ہوئے اور رونے چلانے لگے۔ آخر وہ لوگ حضرت کے حکم سے قلعے سے باہر نکلے۔ شیخ تبریسی کی روایت کے مطابق محاصرہ 25 روز تک جاری رہا۔ حضرت نے حکم دیا تو ان کے مردوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے جو 7 افراد تھے، اور عورتوں کو الگ کر لیا گیا، اور یہ دیکھ کر قبیلہ اوس کے اشخاص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے ہم سوگند اور دوست تھے اور ہمیشہ خرچ کے ساتھ لڑائیوں میں ہماری مدد کرتے رہے۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو اس طرح بہت زیادہ سفارش کی تو حضرت نے فرمایا، آپ نے عبداللہ بن ابی کی خاطر سے 700 زرہ پوشوں اور 300 بے زرہ لوگوں کو ایک روز میں معاف کر دیا۔ ہم ابن ابی سے کمتر نہیں ہیں۔ اسی طرح جب بہت زیادہ سفارش کی تو حضرت نے فرمایا، اچھا، اس پر راضی ہو کہ میں تمہارے قبیلے کے ایک شخص کو ثالث مقرر کروں اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو منظور کرو گے؟ عرض کی، ہاں، وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، وہ سعد بن معاذ ہیں۔ وہ بولے، ہم راضی ہیں۔ پھر ان کو ڈولی میں لٹکا کر لائے اور اوس کے قبیلے کے لوگ ان کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے ابو مرو، اپنے ہم سوگندوں، مددگاروں اور دوستوں پر احسان کرو، ان لوگوں نے بہت سی لڑائیوں میں ہماری مدد کی ہے۔ جب بہت کچھ کہا تو اس سعادت مند نے جواب دیا کہ وقت اور موقع یہ کہ رائے خدا میں سعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ سنتے ہی قبیلہ اوس کے لوگوں نے
افسوس کے ساتھ شور مچایا گیا، واہ قومہ، خدا کی قسم بنی قریظہ گئے ہیں۔ عورتیں اور بچے بھی سعد کے نزدیک گریہ وزاری اور نالہ فریاد میں مشغول ہوئے۔ آخر میں جب وہ سب خاموش ہوئے تو سعد نے ان سے کہا کہ اے گروہ یہود، کیا میرے فیصلے پر راضی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم ہم راضی ہیں اور تم سے احسان و نیکی اور حسن رعایت کی امید رکھتے ہیں۔ پھر سعد نے دوبارہ پوچھا کہ میں جو کچھ فیصلہ کروں اس کو منظور کر لو گے؟ وہ بولے ہاں۔ یہ سن کر وہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی میرے باپ ماں آپ پر قربان ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اے سعد، جو کچھ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ، میرا فیصلہ یہ کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیجیے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیجیے اور ان کے بھیڑ بکریوں اور چوپایوں کو مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیجیے، اور باروات تبریسی یہ کہا کہ ان کے مکانات اور کھیت مہاجروں کے لیے مخصوص فرما دیجیے۔ یہ سن کر حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے سعد، تم نے وہ فیصلہ کیا جو خدا نے آسمان ہفتوں پر کیا تھا۔ اس کے بعد سعد کا وہ زخم پھٹ گیا اور ان کی آرزو اور استدعا کے مطابق جو انہوں نے حق تعالیٰ سے کی تھی، ان کی روح مقدس ارواح انبیاء و اوصیاء و شہداء سے جا کر مل گئی۔ پھر حضرت کے حکم سے ان قیدیوں کو مدینے میں لا کر قید کر دیا اور بقیہ گڑھے کھودے گئے ایک یہودی کو لاتے تھے اور گردن مار کر انہی گڑھوں میں ڈال دیتے تھے۔ حی بن اخطب نے کعب بن اسید سے پوچھا کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا خیال میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا کہ کیا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شاید تو نہیں جانتا کہ ایک کے بعد دوسرے کو لے جاتے ہیں اور جو باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا، لہٰذا صبر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہو۔ آخر کعب بن اسید کی باری آئی، اس کو باہر نکالا، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک خوبصورت شخص تھا۔ جب حضرت کی نگاہ اس پر پڑی، حضرت نے فرمایا کہ تجھ کو اس عالم دانا ابن حراش کی وصیت سے کچھ فائدہ نہ ہوا جو شام سے آیا تھا اور بیان کیا تھا کہ میں نے شراب پینا اور لذتیں دنیا کی ترک کر دی اور تنگ دستی اور صرف خرما پر بسر کرتا ہوں منظور کر لیا۔ اس پیغمبر اور صرف خرما پر بسر کرنا منظور کر لیا اس پیغمبر کی خاطر محبوس ہونے والا ہے جس کا محل خروج مکہ اور محل ہجرت مدینہ ہے، اور وہ سوکھی روٹی اور خرمے کے چند دانوں پر اکتفا کرتا ہے، دراز گوشت پر سوار ہوتا ہے، اس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے، دونوں شانوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہے، وہ کاندھے پر تلوار رکھتا ہے اور جس کے پاس پہنچتا ہے جہاد کرتا ہے، اس کی سلطنت تمام روئے زمین تک پہنچے گی۔ کعب نے کہا ایسا ہی اس نے بیان کیا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ یہودی کہیں گے کہ میں قتل ہونے سے ڈر گیا تو ضرور آپ پر ایمان لاتا اور آپ کی تصدیق کرتا، لیکن میں دین یہود پر زندہ ہوں اور اسی پر مروں گا۔ غرض حضرت کے حکم سے اس کی گردن مار دی گئی۔ پھر حی بن اخطب لایا گیا۔ حضرت نے اس سے فرمایا اے فاسق خدا کی قدرت تو نے اپنے بارے میں مشاہدہ کی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں اپنے تئیں ملامت نہیں کرتا، اور آپ کی عداوت نے مجھے پھرایا، پھر میں پھرتا رہا اور جو کچھ کوشش سمجھ میں آتی رہی کرتا رہا، لیکن جس کی خدا مدد نہ کرے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ پھر شیخ مفید کی روایت کے مطابق لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا یا ایھا الناس، جو کچھ خدا مقدر کرتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ وہ زراعت ہے جس کو خدا نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا ہے۔ جب اس کو امیر المومنین کے قریب لائے کہ آپ اس کی گردن ماریں تو اس نے کہا ایک شریف کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا لوگوں کے نیک ان کے بروں کو قتل کرتے ہیں اور برے لوگ نیکوں کو مارتے ہیں، تو وائے ہو اس پر اس کے نیک لوگ اس کو قتل کریں، اور سعادت مند ہے وہ جس کو رذیل اور کفار قتل کریں۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، جب آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا لباس نہ اتاریں۔ حضرت نے فرمایا تیرا لباس میرے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل و حقیر ہے کہ اس کی طرف توجہ کروں۔ اس نے کہا آپ نے مجھ کو لباس پہنائے رکھا، خدا آپ کو بھی ایسا ہی رکھے، اور اپنی گردن بڑھا دی۔ حضرت نے اس کو قتل کر دیا اور وہ کشتوں کے درمیان اپنے کپڑوں سمیت ڈال دیا گیا۔ شیخ مفید کی روایت کے مطابق تمام بنی قریظہ قتل کر دیے گئے تھے، لیکن بعض روایتوں کے مطابق حضرت نے 10 آدمیوں کو قتل کیا اور باقی یہودیوں کو تمام صحابہ پر تقسیم کر دیا۔
علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ ان 3 دنوں کے درمیان جبکہ اول و آخر روز ہوا ٹھنڈی تھی، ان یہودیوں کی گردنیں ماری گئیں، اور حضرت کی بے حد تاکید تھی کہ ان تینوں دنوں ان کو عمدہ کھانا اور آب شیریں دیتے رہیں۔ فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غرض وہ سب قتل کیے گئے تو خدا نے اس مہم کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 26-27، یعنی خدا نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو ان کے قلعوں سے نیچے نکالا جنہوں نے قریش کے لشکر کی مدد کی تھی، اور ان کے دلوں میں پیغمبر کے لشکر کا خوف ڈال دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو تم کشاں اسیر کر کے لاتے ہو اور اپنی غلامی میں لیتے ہو، اور خدا نے ان کی زمینیں تم کو میراث میں دے دیں، اور ان کے مکانات اور مال بھی دے دیا، اور وہ زمین بھی دے دی جن پر ابھی تمہارا گزر نہیں ہوا اور تمہارے تصرف میں نہیں آئی ہیں، یعنی خیبر اور ملک بادشاہان عجم و روم اور وہ تمام ممالک جو بعد میں فتح ہوئے، اور خدا ہر شے پر قادر ہے۔ قرب الاسناد میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بنی قریظہ میں بالغ و نابالغ کی شناخت کے لیے فرمایا کہ ان کی پشت کے بال دیکھیں، جن کے بال سخت نکلے ہوں وہ بالغ ہیں اور وہ مار ڈالے جائیں، اور جن کے بال نہ اگے ہوں وہ نابالغ قرار دے کر اطفال میں شمار اور شامل کیے جائیں، اور ان کو غلام بنا لیا جائے۔ اور شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدیوں کو سعد بن زید کے ساتھ نجد میں بھیجا، اور ان کے عوض وہ گھوڑے اور اسلحے مسلمانوں کے لیے خرید کر لائے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتوں میں سے مرہ دختر حنافہ کو حضرت نے خود لے لیا، اور بعض ریحانہ کو کہتے ہیں کہ لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 64 کا اختتام کرتے ہیں۔ 36واں باب غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کا واقعہ بھی باقی ہے، اور پارٹ نمبر 65 کا بیان ہم اسی باب سے دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔